کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. سر جی عمران خان ادھر ہی ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہے. تو جب بھی کوئی پرائم منسٹر یہ کہتا ہے نا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں نہیں جا رہا ہوں، -1 نہیں ہوگا، تو اس کے آخری دن ہوتے ہیں. -1 اور 2 کے فارمولے شروع دن سے پاکستان میں لاگو ہوتے رہے ہیں، جس کے اثرات اور مقاصد سیاست پر تو خوب پڑے اور اہل سیاست نے خوب مزے بھی کیے، مگر عوام کو صرف اور صرف چہروں کی تبدیلی کے علاوہ کچھ نہ ملا. قائد کو تو سب سے پہلے مائنس کیا گیا. ایوب خان نے مادر ملت کو مائنس کیا، بھٹو نے شیخ مجیب کو مائنس کیا، مشرف نے نواز شریف اور بے نظیر کو مائنس کیا اور بعد ازاں جمع بھی کر دیا. اور آج پھر -1 فارمولے کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کو -1 فارمولے سے کیا فائدہ ہوگا، اور اس فارمولے کا اس وقت میں کیا مقصد ہے جب ملکی نظام معیشت مہنگائی اپنے بدترین موڑ سے گزر رہی ہے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. -1 کے فارمولے ظاہر کرنے کے اکثر مقاصد کیا ہیں؟ کہ عوام کو پتہ لگ جائے کہ اس سیاست بیکار اور پراگندہ ماحول کو مزید اسی راستے پر چلنا ہے جس کے آخری سرے پر کوئی روشنی نہیں، جس کے زاویوں میں کوئی امید کی کرن نہیں، جس کے مناظر میں دشت اور ریگزار ہے، جو عمر رائے گاں کا ماتم ہے، جو ہر نسل کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جس میں وہی ٹیکسال اور اس میں ڈھلنے والے کھوٹے سکے، جس میں پرانے سانچے ہیں اور ایسے سانچے ہیں کہ جن میں پے در پہ تجربات کیے اور ہر بار ناکام ہوئے اسی سانچوں کا پھر سے استعمال ہے. شہر شہر، گلی گلی اور کوچہ کوچہ لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ سانچے کا ہے، اور ہم ہیں کہ ایک کو مائنس کر کے دوسرے اور دوسرے کو مائنس کر کے تیسرے کھوٹے سکے کو ڈالنے پر بضد ہیں، اور ایسے بضد ہیں کہ ٹھیک سے ٹھیک بات جان کر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. -1 کیا ہے؟ اگر -1 فارمولہ نافذ ہوا تو اس وقت تو مطلب یہ کہ جو نظام زمین پر رینگتے ہوئے چل رہا ہے آگے بھی بالکل ایسے ہی چلے گا، اور عمران خان اس کا حصہ نہ ہوں گے. اس مفروضے کو مان لیا جائے تو 2 بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کیا جو ہری تبدیلی ہے، ہم جس کی توقع رکھتے ہیں، یعنی ووٹ کے ذریعے سے ہٹایا جائے گا؟ اس نظام میں وہ نئی بات کیا ہے جس کو متعارف کرانے کے باعث انہیں ہٹانا ضروری ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کام کون سر انجام دے گا؟ کارکنان قضا اور قدر سر انجام دیں گے یا کوئی خلائی مخلوق سر انجام دیں گی؟ اگر -1 فارمولہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ تو وہی ہوگا کہ قومی اسمبلی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے یا ان سے اعتماد کے نئے ووٹ کا مطالبہ کیا جائے. یہ کام اپوزیشن مل کر سکتی ہے. تحریک انصاف کے بعض لوگوں کی اگر تائید ملے، مگر بات یہ ہے کہ اپوزیشن سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک لا کر دیکھ چکی ہے، جہاں ان کے پاس ووٹ بھی تھے مگر ناکام ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کو دوبارہ خان صاحب کے خلاف مجتمع کون کرے گا؟ کیا وہی جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنایا تھا؟ اگر اب بھی وہی کچھ ہونا ہے تو پھر -1 سے کون سی تبدیلی آئے گی؟ اس مناسبت سے شاعر سہیل احمد سمیم نے کیا خوب کہا ہے کہ یہاں کی سلطنت کا فیصلہ یہاں کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہاں کی سلطنت میں آدمی کو صرف آدمی سے مسئلہ ہے دوستا. یہ مسئلہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے دوستا کہ جس نے خوشگمانیوں کے ساتھ ساتھ خود فریبیوں کے اوٹ میں زمین پر رینگتے ہی رینگتے ہر ایک نظام کو قبول کر لیا. -1 فارمولہ کون کون سے اہل سیاست ہوں گے جو اس کھیل کا حصہ بنیں گے؟
کیا اہل سیاست نے اور -1 کا فارمولہ نافذ کرنے والوں کو پتہ ہے کہ عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا پرانے اہل سیاست کوئی نئے نظام کو متعارف کرانا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو عوام میں آئیں، چور دروازے سے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیا -1 فارمولے سے موروثیت کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ کیا سیاست کی امامت اور قیادت کے بت گر جائیں گے؟ کیا کھوٹے سکے باہر نکل جائیں گے؟ یقیناً ان سوالات کے جوابات نفی ہوں گے۔ پھر -1 کیوں؟ کیا کھوٹے سکے باہر نکل جائیں گے؟ سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کر لیں کہ تبدیلی کی صرف ایک صورت گوارا ہے، اور وہ عوام کا ووٹ ہے۔ جب تک عوام کو یہ حق نہیں، -1 یا 2 جیسے فارمولے صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ عمران خان کے کاموں میں وہ سب شریک ہیں جو عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ سزا کے وقت عمران خان کو تنہا کر دیا جائے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ حکومت میں تھے، ان کا بیس بدل کر نئی پارٹی میں شامل کر دیا جائے اور انہیں پھر سے مزے کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ اہل سیاست کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم سیاست میں کسی کو ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں بننے دیں گے۔ اہل سیاست کے پاس صرف 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ عوامی سطح پر نئے اور آزادانہ انتخابات کے لیے یکسوئی پیدا کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو 2023 کا انتظار کریں جب عام انتخابات ہونے ہیں۔ اس دوران میں ملک اور عوام کے ساتھ جو ہوگا، اس کو سب مل کر صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کریں۔ آخر کورونا کو بھی تو برداشت کر ہی رہے ہیں۔ اور آخر میں عمیر نجمی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بیکار تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں، خود خاک ہیں اور خاک اڑانے میں لگے ہیں۔